اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ یوم عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاشا کی حفاظت کرنے والا شیر کون تھا، اور یہ کربلا کیسے پہنچا، اور یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کیسے جانتا تھا، اور اس شیر نے یزیدی فوج کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان تمام سوالوں کا جواب ہم آج کی ویڈیو میں دیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ تک ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں ایک شیر کا بچہ پالا تھا جو امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا، اور امام علی مقام بھی اس سے بہت محبت اور خلوص سے پیش آتے تھے۔ یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ شیر کا بچہ کہاں سے لیا تھا، جس کا جواب تاریخ کی کتابوں میں اس طرح ملتا ہے۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگ ڈر کر دوڑے اور کہنے لگے، مولا ایک خونخوار شیر آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، جس پر امام علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ پریشان نہ ہو، تم لوگوں کو کچھ نہیں کہے گا۔ کچھ ہی لمحے بعد ایک جنگلی شیر مولا کے پاس پہنچا اور مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ دیا اور سلام کیا اور اپنی زبان میں بولنے لگا، اور ایک شیر کا بچہ مولا کے قدموں میں رکھا اور عرض کیا، مولا میں اس کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور میں چاہتی ہوں آپ اس کی حفاظت کا بندوبست کریں تاکہ یہ پروان چڑھ سکے۔ اس کی بات سن کر مولا نے فرمایا، تم بالکل پریشان نہ ہو، میں اس کی پرورش اور حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں اور اس کو ایک ایسے شخص کے حوالے کرتا ہوں جس کے پاس اس کو اپنی یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، اور یہ محبت اور خلوص کی زندگی میں پروان چڑھے گا۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے میرے لال، اس کو لے جاؤ اور اس کی پرورش کرو۔ اس دن کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس شیر کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ حارث عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے شیر۔ امام حسین علیہ السلام روز خود اس شیر کو کھانا کھلاتے اور اس سے بہت محبت کرتے، اور ابو الحارث بھی امام علیہ السلام سے محبت کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ شیر کا بچہ جوان ہو گیا۔ ایک دن کچھ مدینہ کے لوگ حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس آئے اور شکایت کی، اے اللہ کے نبی، آپ کے نواسہ کا گھر مسجد کے پاس ہے اور ہم نے وہاں سے گزر کے نماز کے لیے آنا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو شیر پالا ہوا تھا اب وہ بڑا ہو چکا ہے، اے اللہ کے نبی، ہمیں ڈر لگتا ہے، وہ درندہ ہے، اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے میرے لال، اے میرے لخت جگر، میرے صحابی ڈرتے ہیں آپ کے شیر سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ابو الحارث کو مدینہ سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ بات سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے نانا جان، ابو الحارث کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن آپ کا جو حکم، جس پر حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، تو چلو پھر ابو الحارث کو لے آؤ، اس کو آزاد کر دیں۔ جس پر امام علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا، نانا جان، کل ابو الحارث آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گا۔ اے میرے لال، کل اور آج میں کیا فرق ہے، آج ہی آزاد کر دو۔ جس پر امام علیہ السلام نے فرمایا، نانا جان، باہر شام ہو گئی ہے اور کسی کو شام کے وقت گھر سے نہیں نکالا جاتا۔ نماز شب پڑھ کر امام علیہ السلام نے ابو الحارث کو کھانا کھلایا۔ ابو الحارث نے پوچھا، مولا آج اتنے جلدی کیوں دیا کھانا؟ تو امام علیہ السلام نے ابو الحارث کو ساری بات بتائی۔ تمام ماجرا سن کر ابو الحارث افسردہ ہو گیا اور کہنے لگا، مولا جیسے آپ کی مرضی، میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک ملاقات زندگی میں پھر ہونی چاہیے۔ جس پر مولا نے فرمایا اور روتے ہوئے اس کو کہا، اے ابو الحارث، ملاقات ضرور ہوگی، تم فی الحال عراق چلے جاؤ، ایک نئے نوا کا جنگل ہے، اس کا شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ اور ابو الحارث، تاریخ یاد رکھو، 61 ہجری 10 محرم الحرام کا دن ڈھلنے کے قریب ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، ایک بلند ٹیلے سے کوئی تیرے نام کی آواز لگائے گا، بس تم چلے آنا، میرے ساتھ ملاقات ہو جائے۔
جس پر ابو الحارث نے پوچھا مولا مجھے آواز آپ لگاؤ گے؟ نہیں ابو الحارث۔ مولا کیا آواز آپ کا کوئی بھائی یا بیٹا لگائے گا؟ جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابو الحارث، تم کو آواز نہ میرا کوئی بھائی نہ میرا کوئی بیٹا دے گا، بلکہ تم کو آواز میری اماں فضہ یا میری بیٹی سکینہ بنت حسین دے گی، بس تم چلے آنا۔ امام کو الوداع کہہ کر ابو الحارث چلا گیا۔ وقت نے کروٹ بدلی، مدینہ کے سردار مدینہ کو چھوڑ کر کربلا پہنچ گئے۔ صبح عاشور سے لے کر ظہر تک امام علیہ السلام اپنے بھائی، بیٹے اور صحابہ کی لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے رہے، اور جب سارے شہید ہو گئے تو امام علیہ السلام نے خود میدان کا رخ کیا۔ 3 دن کی پیاس اور گرمی کی شدت، یزیدی فوج کا ہجوم اور اکیلا حسین ابن علی۔ جب امام حسین علیہ السلام ذوالجناح کی زین سے زمین پر آئے تو امام علیہ السلام نے سجدہ ادا کیا، اور پھر امام علیہ السلام شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ شہادت امام کے بعد یزیدی فوج نے اعلان کیا رسول خدا کے نواسہ کا لاشا پر گھوڑا دوڑا دیے جائیں اور لاشا کی پامالی کی جائے۔ یہ اعلان سن کر آل محمد کے خیام میں ایک کوہرام تھا، جس پر حضرت فضہ اور بی بی سکینہ بنت حسین علیہ السلام نے ایک بلند ٹیلے پر جا کے ابو الحارث کو آواز دی، جس پر ابو الحارث وہاں پہنچ گیا تو ابو الحارث کو حضرت فضہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی اور لاشا کی حفاظت کا کہا، جس پر ابو الحارث بہت رویا اور لاشا امام پر جا کر پہرا دیا۔ جب کوفی فوج گھوڑوں پر سوار ہو کر امام علیہ السلام کی لاش کی طرف بڑھے تو دیکھا ایک شیر نواسہ رسول کی لاش کے قریب بیٹھا ہے، جس کو دیکھ کر کوفی فوج کے گھوڑے ڈر گئے اور وہ ڈر کر بھاگنے لگے، جس سے لاشا کی پامالی کا اعلان پورا نہ ہو سکا۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت فضہ نے ابو الحارث کو امام علیہ السلام کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، کیونکہ یزیدی فوج نے لاشا امام علیہ السلام کو پامال کر دیا تھا۔ خدا پاک لعنت کرے یزید ابن معاویہ پر اور ان کے ساتھیوں پر، جنہوں نے کربلا میں امام علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اور اہل و عیال پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔